نو کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی۔ جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق و واجبات ادا کیے جاتے رہیں، وہ 2.5% جو بینک سے لیا جاتا ہے بلا حد و نہایت رکھی جا سکتی۔ روپیہ، پیسہ، جانور، استعمالی اشیاء، مکانات، سواری، غرض کسی چیز کے معاملے میں بھی قانوناً ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں۔ پھر آخر تنہا زرعی جائیداد میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملے میں شریعت کا ملان یہ ہو کہ اس کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے محدود کر دیا جائے یا انتفاع کے مواقع سلب کر کے ایک حد خاص سے زائد ملکیت کو آدمی کے لیے بیکار کر دیا جائے؟ یہ چیز اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اس سے آگے بہت لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ ہے وہ جو کہا گیا کہ اسلامی نظام ہے، زمین پہ بے حد و نہایت روپیہ جتنا جی چاہے جمع کر لیا جائے، جہاں جی چاہے انویسٹ کر لیا جائے، اس سے جو کچھ آئے گا وہ اس کا منافع ہوگا۔ بینک کے سود کے متعلق جب یہ بات چلی تھی تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو سیدھا سود ہے، ربا ہے۔ انہوں نے مودودی مرحوم نے کہا تھا کہ روپیہ جمع کرنے والوں کو سود دینے کے بجائے بینک ایسے منصوبے تیار کریں گے جن کے منافع میں روپیہ جمع کرنے والے برابر کے حقدار ہوں گے، اس لیے یہ اسلامی ہے۔ اور اس وقت جس وسیع پیمانے کے اوپر عالمگیر حیثیت سے یہ نظام ہمارے ہاں جاری ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، یہ سب کچھ ہے۔ میں قرآنی نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں اقبال کو پیش کر رہا ہوں۔ اقبال نے ان تمام گوشوں کے اوپر نگاہ دوڑائی، قرآن کا معاشی نظام پیش کیا۔ اس نے جیسا میں نے عرض کیا ہے زمانے کے تقاضوں سے جو انقلاب آ رہا تھا، اس وقت دنیا کی معاشیات میں بڑی حد تک سرمایہ دار ممالک بھی رفاہی مملکت ویلفیئر اسٹیٹ تک آ چکے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں یہ باتیں ہیں کہ اگر سود کے بغیر کام نہیں چلتا تو زیرو ریٹ کا سود بنا دیا جائے، وہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، یعنی یہ چیز وہاں بھی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں مزارعت، مزاربت، مشارکت، بینک کا انٹرسٹ، یہ ساری چیزیں اسلامی قرار دی گئی ہیں۔ اقبال نے زمانے کے تقاضوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ گیا دور سرمایہ داری، گیا تماشا دکھا کر مداری گیا۔ لیکن اس کے بعد جب اس جنگل میں ناچنے والے مور کی نگاہ اپنے پاؤں پر پڑی ہے تو سارے رنگین پر سمٹ کر رہ گئے۔ مسلمان کو جب دیکھا اقبال نے کہ زمانے کے تقاضے تو یہ ہیں اور مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، بڑے لمبے لمبے باز کہتا ہے اللہ ایک ہے سب، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، اور کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ان قوموں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی منفعت تو کم از کم دیکھ رہی ہیں۔ یہاں تو یہ سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو فیصلے ہوتے ہیں کہ 1000 برس پیشتر کے قانون سازوں نے جو انسان تھے ہمارے آپ کی طرح، ان کو خدائی سند حاصل نہیں تھی، ان کے اس دور کے جو فیصلے جتنے بھی ہیں سرمایہ داری کے متعلق وہ سارے کے سارے اسلامی شریعت کے روح سے یہاں فائز کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اقبال کی ایک نظم ہے، آخری کتاب ان کی ہے ارمغان حجاز۔ میں کئی دفعہ اپنے درسوں میں
اس نظم کا حوالہ دے چکا ہوں، ابلیس کی مجلس شورا۔ خدا آپ کو فرصت دے اور ذوق ہو تو اس نظم کو ضرور گہری نظر سے پڑھیے گا۔ عجیب و غریب تبصرہ کیا ہے، تنقید کی ہے اقبال نے دور حاضرہ کے تمام مختلف اہم شعبوں کے اوپر۔ اس میں ابلیس کے مشیر تو مختلف مملکتوں، مختلف نظاموں کی بات کرتے ہیں، ابلیس خود مسلمانوں کی بات کرتا ہے۔ وہ مشیر اس کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس قوم سے ڈر لگتا ہے، اگر قرآن کہیں ان کے سامنے آ گیا تو پھر ہم باقی نہیں رہ سکتے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں۔ کہا اس نے کہ یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے، ابلیس اور اس کے مشیروں کی صحیح کرامت، یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اور ان کو اطمینان دلایا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ کہا اس لیے ہمیں فکر کی کوئی بات نہیں ہے، طریقہ اس کا یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پھر سب خیر ہے۔ یہ کچھ کہتا ہوا وہ یہاں سے چلا گیا۔ عزیزان من، قرآن کی یہی آواز ہے جسے یہ خاکسار بھی اس لاہور میں گزشتہ 25 سال سے اور ویسے 50 سال سے پکارتا چلا جا رہا ہوں، پکارتا چلا جا رہا ہوں۔ اقبال نے یہ کہا تھا پاکستان کا تصور دیتے ہوئے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریزوں کی غلامی کے بند توڑنا اور اس کے اقتدار کو ختم کرنا ہمارا فریضہ ہے، لیکن اس آزادی سے یہ مطلب نہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اولی مقصد یہ ہے کہ اسلام قائم رہے۔ اس لیے مسلمان کسی ایسی حکومت کے قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا جس کی بنیادیں انہی اصولوں پر ہوں جن پر انگریزی حکومت قائم ہے۔ ایک باطل کو مٹا کر دوسرے باطل کو قائم کرنا چہ معنی دارت ہے۔ اس کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ تھا کہ خدا کی کتاب کی حکمرانی قائم ہوئی دنیا کے اندر۔